بہت سے اسٹوڈنٹ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اور بعض اسٹوڈنٹ شکایت کرتے ہیں کہ جب وہ پڑھتے ہیں تو ان کو یاد نہیں ہوتا۔ تو آج میں کچھ آپ کو ایسے طریقے بتاؤں گا جن پہ اگر آپ عمل کریں گے تو ایک تو آپ کا پڑھائی میں دل بھی لگے گا، دوسرا جو آپ پڑھیں گے وہ آپ کو یاد بھی رہے گا۔ السلام علیکم، صحت زندگی میں خوش آمدید۔ میرا نام محمد زبیر خان ہے، میں ایز اے سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں۔ اکثر اسٹوڈنٹ مجھ سے فون کر کے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، اور اگر پڑھائی میں دل لگ بھی رہا ہے اور کسی طریقے سے وہ کتابیں اٹھا کے پڑھنا بھی شروع کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں ان کا فوکس یا کنسنٹریشن نہیں ہوتی، پھر ان کو سبق یاد نہیں ہوتا۔ بعض اسٹوڈنٹ کے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے کہ ان کا بالکل کتابیں اٹھانے کو بھی دل نہیں کرتا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے اور اس مسئلے کا حل کیا ہے کہ ایک امپورٹنٹ ٹاسک جو کہ اسٹڈی ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ٹاسک ہے، وہ اس کی طرف اس کا دل نہیں کر رہا اسٹڈی کرنے کو، اور اگر وہ کتابیں اٹھا لیتا ہے اور اسٹڈی کرتا ہے تو اس کو یاد نہیں ہوتا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اصل میں کون سی نفسیاتی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو پڑھائی کا سسٹم ہے پورے ملک میں وہ ایسا ہے کہ اس میں اسٹوڈنٹ پہ ایک پریشر ہوتا ہے۔ گھر سے بھی اسے کہا جاتا ہے پڑھو، پڑھائی کرو، ہوم ورک کرو، ٹیوشن پہ جاؤ، اچھے نمبر لو۔ اسکول میں بھی اس پہ اسی طرح کا پریشر ہوتا ہے، اور بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو ارلی لائف میں ٹھیک ہے، اسکول تک تو وہ پریشر برداشت کر لیتے ہیں، ایف ای سی تک یا اے لیول تک تو ہو جاتا ہے، مگر اس کے بعد جب وہ پروفیشنل لائف میں داخل ہوتے ہیں یا ہائیر ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پھر ان کا بالکل پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ ہم تھک چکے ہیں۔ تو بات ان کی کافی حد تک صحیح ہوتی ہے، اس لیے کہ پڑھائی کو ہمارے ہاں ایک ان وانٹڈ کام بنا دیا جاتا ہے، ایک ایسا کام جو کہ زبردستی کروایا جاتا ہے، اور مسلسل بچپن سے لے کے پریکٹیکل لائف تک ایک پریشر ہوتا ہے مسلسل، جو کہ گھر کی طرف سے، سوسائٹی کی طرف سے، انسٹیٹیوٹ کی طرف سے اسٹوڈنٹ پہ بلڈ کیا جاتا ہے کہ وہ پڑھے، یاد کرے، اور جو بھی وہ کورس پڑھ رہا ہے اس کو سمجھے اور یاد کرے اور اس کو ریپروڈیوس کرے۔ اب جب اتنے سارے پریشر کے اندر وہ وقت گزار رہا ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر پھر ایک طرح سے ریزسٹنس آ جاتی ہے، اس کے اندر سے پڑھائی کے خلاف ایک نفرت کانشیسلی بھی ہو سکتی ہے اور انکانشیسلی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ ایک ان وانٹڈ انڈیزائریبل کام بن جاتا ہے، وہ اس کی طرف جانا نہیں چاہتا۔ تو بہت سی دفعہ جب وہ اپنی کورس کی کتابوں کو دیکھتا ہے تو اس پہ گھبراہٹ آ جاتی ہے کہ اتنی ساری کتابیں میں نے دوبارہ بیٹھ کے یاد کرنی ہے، اور چونکہ انسانی ذہن جو ہے وہ خوشی کی طرف جانا چاہتا ہے، مشکل سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ پھر اگر اسٹڈی کرنی ہے تو پھر اس کے ذہن میں مختلف بہانے آتے ہیں، چلو ابھی نہیں کرتا، تھوڑا سا کرکٹ کھیل لوں، اس کے بعد کر رہا ہوں، تھوڑی سی موبائل یوز کر لیتا ہوں، تھوڑا سا کمپیوٹر یوز کر لیتا ہوں، کھانے کے بعد کر لوں گا، یہ بہانے پھر پڑھائی کے لیے اور بھی طرح طرح کے جو ہے اس کے ذہن جو ہے وہ مختلف قسم کے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے، اور وہ جو ہے پڑھائی کی طرف نہیں جاتا اور پروکراسٹینیشن کا شکار ہوتا ہے، پڑھائی کو ڈیفر، آج نہیں، چلو آج چھوڑ لیں، کل پڑھیں گے، اور پھر جب صبح ہوتی ہے تو پھر ایک ان وانٹڈ فیلنگ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہے کہ میں دوبارہ کتابیں اٹھا کے پڑھوں گا۔ اب اس کی وجہ یہ بعض لوگوں کو تو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے اندر ریزسٹنس ہے، بعض لوگ اسٹوڈنٹ کہتے بھی ہیں کہ میں تو اتنا اچھا اسٹوڈنٹ تھا، میں نے تو ہمیشہ اچھے مارکس لیتا تھا، اب کیا وجہ ہے کہ میں اپنی پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دے رہا؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ کے اندر ایک ورژن ڈیولپ ہو چکی ہے، اور وہ آپ کے لیے، آپ کے ذہن کے لیے انتہائی ان وانٹڈ کام ہے، اور آپ کا ذہن اس سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کورس کی کتابیں دیکھیں ان کی طرف، اور آپ کو ان وانٹڈ فیلنگ ہو کہ میں اٹھاؤں گا، پڑھوں گا، یاد کروں گا، تو اس اپنے ذہن کو ان برڈن کرنے کے لیے کیا کریں، وہ بوجھ یاد کرنے کا اپنے ذہن سے ہٹا دیں، اور آپ کہیں کہ میں کتاب اٹھاؤں گا اور اس کو سمجھوں گا، کوئی ایک چیپٹر، کوئی چند پیجز سمجھوں گا، میں نے یاد کچھ نہیں کرنا، آپ کا ذہن خود بخود یاد کرے گا۔ میں ایک اسٹوڈنٹ سے میری ملاقات ہوئی تھی، تو وہ ہمیشہ اس نے بہت ہی اچھے مارکس لیے، ابھی تو ڈاکٹر ہے، بہت اچھے مارکس، گولڈ میڈلسٹ رہا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے کبھی بھی اسکول کے زمانے سے لے کے آج تک میں نے کبھی کوئی کتاب، کوئی چیز پڑھ کے یاد نہیں کی، میں ہمیشہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔
جو بھی میں ٹاپک ہوتا تھا وہ میں گہرائی میں جاتا تھا، اس کو سمجھتا تھا، اس سے ریلیٹڈ جتنا بھی، اور آج کل تو لوگوں کے پاس نیٹ بھی اویلیبل ہے، یوٹیوب کافی ساری چیزیں اویلیبل ہیں، تو آپ کسی ٹاپک کو بھی جب آپ کے سامنے ہو اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اس پہ جتنی کرٹیسزم ہے اس کو سمجھیں، یاد کرنے کا کام آپ کا ذہن خود کر لے گا۔ تو اسی طرح جب آپ کتاب اٹھاتے ہیں تو کسی ایک چیپٹر کو آپ اس نیت سے پڑھنا شروع کریں کہ آپ اس کو سمجھیں گے کہ اس میں لکھا کیا ہے، یہ آئیڈیا کیا مجھے بتایا جا رہا ہے اس چیپٹر میں۔ جب آپ یہ کام شروع کر لیں گے تو ایک تو یہ کہ آپ کی کریوزٹی جو کہ ایک نیچرل چیز ہے وہ بڑھے گی، آپ اس کو سمجھیں گے، مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرے یہ کہ آپ کا ذہن جو ہے وہ بوجھ اس پہ نہیں ہوگا کہ اس نے یاد کرنا ہے، اس لیے یاد کرنا ہے کہ پھر امتحان میں اس کو ریپروڈیوس کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ جب کسی چیز کو سمجھیں گے تو آپ کا ذہن یاد اس کو خود بخود کر لے گا۔ یاد کرنے کا پریشر جو ہے وہ اپنے ذہن پر سے ہٹا دیں، ایک۔ دوسرے یہ ہے کہ بہت دفعہ اسٹوڈنٹ پروکراسٹینیٹ کرتے ہیں اور کافی دن اسٹڈی نہیں کرتے، پھر ایک دم سے جب وہ کتابوں کو دیکھتے ہیں کہ اتنی ساری کتابیں کہاں سے شروع کروں گا، کیا کروں گا، تو اس سے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پروکراسٹینیٹ کیا ہے، کافی دنوں تک آپ نہیں پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ایک کتاب اٹھا کے اس کا ایک چیپٹر سمجھنے کی کوشش کریں، دوسری کتاب سے کوئی اور چیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ پریشر اپنے ذہن سے ہٹا دیں کہ اب تھوڑی دیر میں آپ نے بہت ساری اسٹڈی کرنی ہے، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ذہن میں جمع کرنی، اس لیے کہ آگے امتحان آ رہے ہیں اور اس میں پھر آپ ریپروڈیوس کریں گے وہ چیزیں۔ اس لیے کہ جب آپ یہ کریں گے تو آپ انتہائی شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہوں گے اور آپ کا ذہن جو ہے وہ پھر پڑھائی کی طرف نہیں جائے گا، آپ نہیں کر سکیں گے۔ تو سمپل فارمولہ ہے، یاد کرنے کا برڈن اپنے ذہن سے ہٹا لیں، سٹیپ بائی سٹیپ تھوڑا پڑھیں، جو بھی پڑھیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ پریشر اپنے اوپر نہ ڈالیں کہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، میں ریپیٹ کروں گا کہ یاد آپ کو خود ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ جو پڑھائی کے خلاف جو آپ کی ریزسٹنس آپ کے اندر ڈیولپ ہوئی ہے اس پہ قابو پا لیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کی توجہ جو ہے وہ پڑھائی کی طرف زیادہ بہتر ہوگی، آپ کنسنٹریٹ اچھے طریقے سے کریں گے، اس لیے کہ آپ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ اس پریزنٹیشن کو سننے کا۔ اس میں ایک امپورٹنٹ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس پہ اگر آپ عمل کریں گے تو کافی حد تک آپ کی جو ریزسٹنس ہے پڑھائی کے خلاف اور آپ اگر کنسنٹریٹ نہیں کرتے وہ کافی حد تک حل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی نفسیاتی مسائل ہیں یا مزید آپ کچھ طریقے سیکھنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنی پڑھائی میں بہتر پرفارم کر سکیں تو نیچے اسکرین پہ میرا نمبر دیا گیا ہے، آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔